بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید ناول لے کر آئے ہیں بیلی راجپوتہ کی ملکہ، قسط نمبر 35 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام قصات آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ میں کچھ کروا دوں میم صاحب؟ اسے کپڑے صندوق میں رکھتے دیکھ کر روپا جھٹ آگے بڑھی۔ نہیں روپا، میں نے اپنے لیے سارا پھیلاوا خود ہی اکٹھا کیا تھا، اسے مجھے ہی سمیٹنا ہے۔ وہ مغموم سا مسکرائی۔ سامنے پلنگ پہ جس کے پردے ایک طرف نفاست سے بندھے تھے، کپڑوں کا ایک ڈھیر پڑا تھا۔ مایا سست روی سے ایک ایک کپڑا اٹھا کر تہہ کر کے صندوق میں رکھ رہی تھی۔ یہ ساڑی بہت خوبصورت ہے میم صاحب، آپ پر بہت سندر لگتی ہے۔ وہ سرخ ساڑی اٹھا کر تہہ کرنے لگی تو روپا کیا اٹھی۔ مایا نے ایک نظر ہاتھ میں پھسلتی ریشمی سرخ ساڑی کو دیکھا اور دوسری نظر گردن موڑ کر دیوار پر ٹنگی اپنی اور شیکھر کی شادی کی تصویر پر ڈالی۔ کاش شیکھر نہ مرتا، وہ ایسا ہرگز نہ چاہتی تھی۔ اس تصویر کو یہاں سے ہٹا دینا روپا، اور سنو یہ ساڑی بھی تم رکھ لو۔ روپا حیران رہ گئی۔ دعائیں ایسے بھی قبول ہوتی ہیں کیا؟ ابھی تو وہ سوچ رہی تھی کہ اجے سے کہہ کر امرتسر سے اپنے لیے ایسی ہی ریشمی ساڑی منگوائے گی، چاہے اس کے لیے اسے کانوں میں پڑی بالیاں ہی ڈالنی پڑیں۔ ہاں تم اسے پہننا اور پہن کر مجھے یاد کرنا۔ چلو کوئی تو مجھے یاد کرے گا۔ اس نے کپڑے رکھ کر صندوق کا منہ بند کیا۔ اسے تالا لگا دوں جی؟ رہنے دو، میرے پاس کھونے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ راستے میں بیلی کا جنگل ہے، وہاں ڈاکو روک لیتے ہیں مایا دیوی۔ اور وہ روپا کو دیکھ کر رہ گئی۔ کاش کہ وہ مجھے روک لیں۔ روپا پھر اداسی سے سر جھٹک کر دوسرے صندوق کو بھرنے لگی۔ آپ واپس کیوں جا رہی ہیں مایا دیوی؟ کیا چھوٹا ملک آپ سے اس لیے خفا ہے؟ ہچکچاتے ہوئے وہ پوچھ بیٹھی۔ کاش کہ وہ اسی لیے خفا ہوتا۔ یہ صندوق گاڑی میں رکھوا دو اور رام ناتھ سے کہو تیار ہو جائے، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی۔ روپا نے سمجھ کر سر ہلا دیا اور باہر چلی گئی۔ اس نے سنہری آنکھوں میں کاجل ڈالا اور بال سنوارے، گردن سے چپکا نازک سا ہیرے کا ہار درست کیا اور آئینے کے سامنے سے ہٹ کر اس بڑی سی تصویر کے سامنے آئی۔ شبیہ حقیقی مہاراجہ بلدیو سنگھ، بوڑھا مہاراجہ ہمیشہ کی طرح مسکرا رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ اے راجاؤں کے مہاراجا، تمہیں لگتا تھا کہ تمہارے اوپر ساری مصیبتیں اس پتھر کے باعث آئیں، سو تم نے اسے قبرستان میں دفن کر دیا تاکہ کبھی کوئی اسے قبر سمجھ کر نہ کھدوائے۔ تم جانتے تھے کوئی قبرستان کی حرمت پامال نہیں کرے گا، سو وہ منحوس مگر دنیا کا سب سے قیمتی پتھر ہمیشہ کے لیے مٹی میں دفن رہے گا۔ نہ کوئی اسے کھوجے گا، نہ وہ کسی کو ضرر دے گا۔ مگر اے راجوں کے مہاراجا، پتھر تو پتھر ہوتے ہیں۔ وہ جسے تم مرد کے لیے تباہی مگر عورت کے لیے خوشبختی کی علامت سمجھتے تھے، وہ جس دن میری دسترس میں آیا مجھے تباہ کر گیا۔ کاش تم نے وہ پتھر دفنانے کے بجائے تباہ کر دیا ہوتا، اور کاش میں لالچ نہ کرتی۔ وہ سر جھٹک کر باہر آئی اور سیڑھیاں اترنے لگی۔ نیچے روپوتی اس کا سامان ملازموں سے اپنی نگرانی میں اٹھوا رہی تھی۔ وہ ٹھاکر رگھوناتھ کے کمرے کی طرف آئی۔ دروازہ نیم وا تھا۔ مایا نے آہستگی سے اسے دھکیلا۔ سامنے پلنگ پہ وہ نحیف کمزور سا بوڑھا ٹھاکر لیٹا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ان کے پلنگ کے قریب آئی۔ بڑے ٹھاکر، اس نے آہستہ سے پکارا تو انہوں نے آنکھیں کھولیں۔ کون؟ گوپال۔ وہ اٹھنے لگے تو اس نے اشارے سے انہیں روکا۔ میں ہوں مایا۔ مایا وہ نڈال سے واپس لیٹ گئے۔ جیسے آج تم آئی ہو، کیا کبھی وہ ایسے نہیں آئے گا؟ چھوڑ کر جانے والے واپس نہیں آتے بڑے ٹھاکر۔ میں نے سمجھوتا کر لیا ہے، آپ بھی کر لیں۔ وہ اداسی سے بولی۔ اتنا چھوٹا سا تھا جب وہ کہتا تھا میں اسے گھوڑے لے کر دوں۔ گھوڑے کے لیے وہ شیکھر سے لڑتا بھی تھا۔ وہ چھت کو تکتے کہہ رہا تھا مگر اس نے شیکھر کو نہیں مارا۔ وہ تمہیں قید کر کے بھی نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ گاؤں والے جھوٹی باتیں
بولتے ہیں، میں جانتی ہوں۔ اس نے گہری سانس لی۔ میں آپ کو الوداع کہنے آئی تھی، میں جا رہی ہوں۔ کاش تم نہ آتی مایا۔ جب تم آئی تو شیکھر بھی مر گیا، اور پھر گوپال بھی، میرا گوپال بھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے تھے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ صحیح کہہ رہے تھے، شیکھر بھی اس کی وجہ سے مرا تھا، گوپال کی موت بھی اسی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ وہ انہیں روتا چھوڑ کر تیزی سے باہر نکل آئی۔ بگی اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ وہ آہستہ سے چلتی قریب آئی۔ رام ناتھ نے سیڑھی بگی کے ساتھ لگائی۔ وہ دھیرے دھیرے زینوں پر قدم رکھتی اوپر چڑھنے لگی۔ اس کی سفید چوٹی کے سنہری پکھراج شام کی مدھم روشنی میں مان پڑ گئے تھے۔ اس نے بگی کا دروازہ کھولا، پردہ ہٹایا اور اندر بیٹھی۔ ایک آخری نگاہ حویلی پہ ڈالی، روپا کو ہاتھ ہلایا اور پردہ گرا دیا۔ رام ناتھ نے دروازہ بند کر دیا اور اپنی نشست سنبھال لی۔ روپوتی بگی کو دور ہوتے دیکھتی رہی۔ اس کا ہاتھ فضا میں بلند رہ گیا تھا۔ بگی درختوں کے بیچ گری سڑک پر دوڑتی جا رہی تھی۔ وہ بیلی کے جنگل کے درخت اونچے، اتنے گھنے کہ روشنی گھاس کو چھو نہ پاتی تھی۔ اندھیرا ڈھلنے لگا تھا جب بیچ سڑک پر بگی کا راستہ چند گھڑ سواروں نے روک لیا۔ رام ناتھ نے سرعت سے لگام کھینچی، گھوڑے ہن ہنائے اور بگی رک گئی۔ نیچے اترو۔ 3 گھوڑوں سے سوار اتر کر بیلبان رام ناتھ کے سامنے آئے۔ رام ناتھ تجویز کے ایک نظر پیچھے دیکھ کر نیچے اترا۔ ساتھ کون ہے؟ پرچھیت اپنی پرچھی بلند کیے غرایا، میم صاحب ہیں، شہر جا رہے ہیں۔ پچھلا تجربہ یاد تھا، سو فرفر کہنے لگا، ہوں۔ پرچھیت نے بس ہستی بردار کو دیکھ کر آنکھ سے اشارہ کیا، پھر رام ناتھ کی طرف متوجہ ہوا۔ میم صاحب سے بولو اپنا زیور اتار کر ہمارے حوالے کر دے۔ اسی پر بگی کا دروازہ اندر سے کھلا۔ مرمری ہاتھ سے پردہ ہٹایا اور گہرے ہوتے اندھیرے میں اس کا چہرہ مدھم سا نظر آیا۔ کون ہے رام ناتھ؟ راہزن ہے مالکن، کہتے ہیں زیور اتار دیں۔ رام ناتھ بے بس سا کھڑا تھا۔ مایا کے لبوں پر مغموم سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے دونوں ہاتھ گردن کے پیچھے لے جا کر اپنا ہار کا ہک کھولا، ویسے گردن سے علیحدہ کر کے رام ناتھ کی طرف بڑھایا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور ہار لے لیا۔ اسی پل وہ سفید گھوڑا گاؤں کے راستے سے بھاگتا ہوا ان تک آیا، جس کو مایا کی عادت پڑ گئی تھی۔ ٹھہرو، رکو۔ آنے والے نے چہرہ سیاہ ڈانٹے میں چھپا رکھا تھا اور انداز میں تلخی تھی۔ اس نے ایک نظر بیلبان کے ہاتھ پر ڈالی جس میں ہار تھا، اور دوسری خشمگین نگاہ اپنے ساتھیوں پہ۔ یہ اپنی مالکن کو واپس کر دو، وہ سامنے دیکھ کر سخت لہجے میں بولا، تو مایا کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ تم مجھے کیا کیا واپس کرو گے بدر غازاں؟ تمہارے اوپر میرے بہت سے قرض ہیں، بہت سی امانتیں ہیں، کس کس کو لوٹاؤ گے؟ میں عورتوں سے سر نہیں کھپاتا، تم جا سکتے ہو گاڑی باندھ۔ وہ گھوڑے کا رخ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ رام ناتھ نے تذبذ سے مایا کو دیکھا۔ وہ استہزائیہ مسکراہٹ سے اس کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ تم پہ میرے بہت سے قرض ہیں، کاش کہ تم ان کو چکا سکو۔ آپ کو جانے دے رہے ہیں، یہی عنایت بہت ہے۔ ہم جانتے ہیں آپ کدھر جا رہی ہیں۔ سنا ہے ڈی سی بہادر بھی استعفیٰ دے کر کب کے نکل چکے ہیں۔ اب آپ بھی ان کے پیچھے ہو لیجئے۔ چلو، وہ طنز میں کہتا، اپنے ساتھیوں کو اشارہ کرتا گھوڑا بھگا کر لے گیا، اور وہ تڑپ کر ہونٹ کاٹتی رہ گئی۔ چلو رام ناتھ، ہم بھی چلیں۔ اس نے تھک کر سر نشست کی پشت سے لگا دیا۔ رام ناتھ اپنی باہری نشست پر آ بیٹھا۔ سنو رام ناتھ۔ جی مالکن۔ وہ مؤدب بھی تھا اور قدر افسردہ بھی۔ میری ایک بات مانو گے؟ کہیے مالکن۔ اس نے گھوڑوں کی لگام کو جھٹکا۔ بگی سست روی سے چل پڑی۔ اگر میں ہندوستان میں ہی مر جاؤں تو مجھے بیلی کے اس پرانے قبرستان میں دفنانا جہاں ایک بھوت پھرا کرتا تھا۔ کچھ پتہ چلا وہ بھوت کون تھا؟ سایہ تھا وہ مالکن، ہوائی چیز تھی، ابھی تک قبرستان میں ہے۔ ہاں، وہ دکھ سے ہنسی، وہ شاید قبرستان میں ہی رہ گیا ہے۔ آپ ایسی باتیں نہ کریں مالکن، آپ تو 2 دن بعد ہندوستان سے جا رہی ہیں، پھر ادھر مرنے کی باتیں کیوں کرو ہو؟ 2 دن میں بہت سے
ہوتے ہیں رام ناتھ، ایک کچھ علم نہیں ہوتا کس گھڑی میں کیا بیت جائے۔ کیا تم میرے بات مانو گے؟ میرے بس میں کچھ نہیں مالکن، وہ مسلمانوں کا قبرستان ہے اور آپ عیسائی ہیں، مسلمان ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ کتنے ظالم ہو تم بیلی والے، کسی کی آخری خواہش کا احترام بھی نہیں کرتے۔ مگر جانے دو، تم بھی ٹھیک ہی کہتے ہو، مجھے قبرستان کے پھاٹک کے باہر دفنا دینا۔ اس کی آواز اتنی آہستہ تھی کہ وہ بمشکل ہی سن پا رہا تھا۔ بگھی اپنی سرعت سے کچی پکی سڑک پر دوڑ رہی تھی۔